سلام، نمستے، ست سری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگاہ نیوز۔ پنجشیر پر طالبان کے قبضے میں پاکستان کے مبینہ رول کے حوالے سے روس اور ہندوستان کی میڈیا کے خبروں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں طالبان اور پاکستان کو انتباہ کے بعد حالات ایک بار پھر سخت تلخ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایسا عالمی امور پر نظر رکھنے والے خائف تھے کہ کہیں پھر کوئی نیا محاذ گرم نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے آج ہم ایران کے مختلف خبر رساں اداروں کا جائزہ پیش کریں گے۔ دنیا کو تشویش تھی کہ پھر شیعہ سنی کا مسئلہ یا ہزارہ، تاجک اور پشتون کی لڑائی دوبارہ سر نہ اٹھائے، مگر ایران جو اس بار بہت صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھا تھا، ایک غلط فہمی کے سبب اس نے جو طرز عمل اپنایا تھا، اس چوک کا ایران کو جلد ہی احساس ہو گیا۔ آج ایرانی میڈیا کے شہ سرخیوں میں ہے کہ پنجشیر کی لڑائی میں پاکستان شریک نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی غلط فہمی کیا مٹ گئی ہے؟ ایک شعر سن لیں۔ چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہوا ساکت نہیں سہمی ہوئی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے پاکستانی وزیر خارجہ کے ذریعہ اپنے ایرانی ہم منصب کو فون کیے جانے اور جلد ہی ایک اہم میٹنگ کرنے کے حوالے سے خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے اپنی پہلی خبر میں اردو پوائنٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں قومی مزاحمت فورسز کے خلاف ڈرونز اور فضائی حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے افغانستان کے اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کی نئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور افغانستان عوام کے دفاع میں ایران کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے ایران سے انسان دوستانہ امداد کی اپیل کی۔ دریں اثنا اس درمیان امریکہ بہادر کو بھی ایک بار پھر اپنا رول نظر آنے لگا ہے۔ امریکی سینیٹر گراہم لنڈسے نے کہا ہے کہ 90 کی دہائی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے اور دہشت گردی ایک بڑا خطرہ اب بھی موجود ہے، اس لیے امریکی فوج کو مستقبل میں دوبارہ افغانستان جانا پڑے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو میں امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر گراہم نے کہا کہ امریکہ فوج کو مستقبل میں دوبارہ افغانستان بھیجے گی۔ دہشت گردی ایسا معاملہ نہیں جسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ امریکی سینیٹر کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کے نظریات دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف ہیں اور افغانستان میں سخت قوانین اور ایسی حکومت کا تسلط قائم کر دیں گے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کی تازہ ترین تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی اور حسین امیر عبداللہیان نے ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس ٹیلی فون کال میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگلے چند دنوں میں افغانستان کے پڑوسیوں کی خصوصی ایلچیوں کے ساتھ ساتھ وزرائے خارجہ کا اجلاس ورچوئل طور پر منعقد کیا جائے گا۔ اس سے قبل ایران کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ تہران افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں افغان عوام کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی رہے گا، تاہم ہم پنجشیر پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سوموار کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے صوبہ پنجشیر پر طالبان کے قبضے کے بارے میں کہا کہ پنجشیر سے ملنے والی خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب ہونے والے حملے انتہائی قابل مذمت اور افغان رہنماؤں کی شہادت افسوسناک ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم بیرونی مداخلت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور سب کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ افغانستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر ملکی مداخلت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایرانی میڈیا کے حوالے سے واضح رہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں قومی مزاحمت فورسز کے خلاف ڈرونز اور فضائی حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے صوبہ پنجشیر یا دیگر علاقوں میں رونما ہونے والے واقعات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے پاکستان کی طرف سے طالبان کی حمایت پر مبنی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبریں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب افغانستان سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی کمانڈوز پنجشیر میں طالبان کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور پاکستانی فضائیہ کے ڈرونز اور جنگی جہازوں نے پنجشیر کے دفاعی خطوط کو توڑنے اور طالبان کو پنجشیر میں داخل ہونے کے سلسلے میں مدد فراہم کی ہے۔ حال ہی میں کابل اور دیگر شہروں میں افغان عوام نے افغانستان میں پاکستان کی مداخلت اور طالبان کی حمایت پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں۔ ان رپورٹوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور غلط فہمیوں کا بہت حد تک ازالہ ہوا ہے۔